ٹو دا بریک. سو باسط صاحب، ترکی کی پارلیمنٹ سے فلسطینی صدر محمود عباس صاحب نے بھی خطاب کیا ہے. انٹرسٹنگ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کانگریس پہنچے، انہوں نے وہاں پہ خطاب چوتھی بار خطاب کیا، اور یہ اعزاز صرف امریکی کانگریس کو ہی حل ہو سکتا ہے. ایک دہشت گرد کو انہوں نے چوتھی بار اعزاز دیا، لیکن بدترین خطاب بھی کہہ بارہ دیا جو گیا بھی تھا. اور اسٹینڈنگ اوویشن 50 سے زائد دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن بن نتنیاہو کو ملی. تو آئی ایم گلیڈ کہ چلیے ترکی نے اس کا حل کاؤنٹر کیا، اور محمود عباس صاحب فلسطینین اتھارٹی کے جو صدر ہیں، گو کہ ان کے حماس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے خراب ہی رہے ہیں، تو ان کو موقع دیا، یہاں بھی اسٹینڈنگ اوویشن ہوئی. اور ترکی اوبیسلی آپ یہ تو توقع نہیں رکھ سکتی تھیں کہ حماس کی لیڈرشپ کو یا سنور کو بلاتے ترکی، کیونکہ انٹرنیشنلی تو پیلسٹینین اتھارٹی ہے نا، سب اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، یو این میں بھی یہی لوگ ہیں، تو انہی کا بنتا تھا. محمود عباس ہی کو بلا سکتے تھے. آپ کو یہ خطاب کیسا لگا؟ خطاب اچھا تھا ان دا سینس کہ اس میں باتیں تو صحیح ساری ٹھیک تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محمود عباس اب چونکہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، اور ان کی جو حکومت کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، کرپشن کے حوالے سے اور انکمپیٹنس کے حوالے سے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کیکوریسی، آئی تھنک، یا کلیپٹوکریسی تو ہے ہی ہے، لیکن ایک اور لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. انکمپیٹنٹ حکومت ہے بڑی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جب سے حماس نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر اب تک محمود عباس صاحب بیانات تو بڑے بڑے دیتے رہے، لیکن ویسٹ بینک میں ہمیں اس طرح وہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے احتجاج کیا ہو. گو کہ اسرائیلیوں نے یہاں بھی بہت حملے کیے، چھوڑا تو اس جگہ کو بھی اس نہیں جگہ میں چھوڑا، یہاں 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے، لیکن محمود عباس کی جانب سے ہمیں اس طرح وہ بیانات نظر نہیں آئے کہ وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے، دیکھیے 2-3 حماس جو ہے، کچھ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں حماس سے. پہلے میں تقریر کی بات کرتا ہوں، پھر اس طرف آتا ہوں کہ حماس سے بھی آپ نے اچھا یہ سوال اٹھایا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. محمود عباس نے ساری اچھی باتیں کی. ایک ان سے خطاب میں غلطی ہو گئی میرے حساب سے، ڈپلومیٹک فوپا جیسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 149 ممالک نے فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور لیکن ہمیں یو این میں ممبرشپ نہیں دے رہے، آبزرور کے طور پہ رکھا ہوا ہے. دوسری طرف اسرائیل کو ممبر بنایا ہوا ہے، جس کو بہت سی دنیا تسلیم نہیں کرتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ بات انہوں نے کی نا کہ 149، اور ساتھ میں پھر انہوں نے لے لیا نام کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ممالک نے تسلیم کیا ہے، اور اس میں آرمینیا بھی ہے. اب آرمینیا جو ترکی کے لیے ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور آرمینیا تو دشمن ہے ترکی کا، اس کا نام پارلیمنٹ میں لینا ترکی کے شاید مناسب نہیں تھا. اور اپنے ناظرین کو ہم یہی بتاتے چلیں کہ ایک اسرائیل اور دوسرا آرمینیا دوسرا ملک ہے جس کو پاکستان بھی تسلیم نہیں کرتا. ہمارے بھی آذربائیجان کی وجہ سے یا ترکی کی وجہ سے ہم نے بھی ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا. تو آرمینیا کا نام لینا ترکی کی پارلیمنٹ میں تھوڑا سا ذرا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی، ان کو جاننا چاہیے تھا کہ یہ کوئی لیکن بہرحال ترکی میں مہمان نواز لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو برا نہیں منایا ہوگا. آئی ایم شیور دل میں تو خیر ہوگا، لیکن اس طرح نہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آج نہیں، کل 15 تاریخ کل تھی نا، 72 روز، کل سے دوبارہ شروع ہوئے ہیں مذاکرات دوحہ میں. اس میں سی آئی اے کے ولیم برنز جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں امریکہ سے، اسرائیل کے جو موساد کے چیف ہیں وہ ہیں، اور ایجپشن انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ہیں، اور قطر کی جانب سے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں یہ ہیں. اچھا، حماس نے منع تو خیر دیکھیے، منع انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن وہ پہلے بھی ڈائریکٹ تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا اسرائیلیوں کے ساتھ. وہ تو ایک الگ کمرے میں بیٹھتے تھے اور اسرائیلی الگ، اور ان کے درمیان میڈیشن ہوتی تھی. یہ وہی ہے جو کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہیں، جو ہم نے بھی جنیوا ایکارڈز کیے تھے نا افغانستان کی، جب ہم حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے تو پاکستان ایک ہی سامنے ایک کمرے میں پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھا تھا، دوسرے کمرے میں افغان ڈیلیگیشن، تو وہ میڈیشن ہوتی تھی بیچ میں. تو وہی طریقہ کار ہے.
تو اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اسرائیل تو اس وقت انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی یہ سیز فائر اور پرزنرز پہ اس کا انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اس طرح ہم نے پہلے شو میں کہا تھا اور میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ کی پریشر میں ایک آپٹکس کریٹ کر رہا ہے کہ دیکھیے جی ہم تو آ رہے ہیں سیز فائر. لیکن حماس جو آپ نے بات کی نا مس کیلکولیشن کی، تھوڑا سا اس سے ہی بات کر لیتے ہیں. اب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا شو میں یہ بھی کہا تھا کہ اب OIC کو ایران نے استعمال کیا ہے نا کہ تاکہ ہاں اب اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس کی جو مذاکرات شروع ہوں گے تو اس کو بھی استعمال کرے گا تاکہ ڈیلے کرے اپنا. تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ایران نے اب یہ کہہ دیا اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو ہم پھر ایکشن نہیں لیں گے اسرائیل کے خلاف، لیکن سیز فائر کا ہوگا نہیں کیونکہ حماس کا یہ خیال ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہونا چاہیے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم فیز 1 میں کچھ عرصے کے لیے 5-6 ہفتوں کے لیے سیز فائر کر لیتے ہیں، انہی 6 ہفتوں میں پرزنرز اور جو ہاسٹیجز ہیں ان کو سواپ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ پوزیشن ہے. اب ایران جو ہے ابھی بھی ایران کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا، لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی. وہ چونکہ آیت اللہ رولہ خمینائی نے کہہ دیا ہے نا، تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ حزب اللہ کی جانب سے آتا ہے یا ہوتیز کی جانب سے آتا ہے یا کوآرڈینیٹڈ، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو ایران کا معاملہ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے لوگوں کو تھا کہ جی بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا جو آپ نے مس کیلکولیشن کی بات کی نا، میں اس کو بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ حماس نے کیوں 7 اکتوبر کا یہ کیا، کیا کیلکولیشن تھی؟ تو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جی جو خلیجی ممالک تھے یا عرب دنیا تھی وہ اسرائیلیوں کو تسلیم کر رہی تھی، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہی تھی. تو ایک جو ابراہیم ایکارڈز کے تحت جو 2020 میں ہوئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کیا اور اس کے بعد تو وہ شاید، اور فلسطین کا مسئلہ پیچھے جا رہا تھا، اسرائیل 2 اسٹیٹ سلوشن سے بھاگ رہا تھا. تو ان کا خیال شاید یہ ہو کہ ہم یہ کریں گے تو یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے دوبارہ آ جائے گا، لوگ فلسطین کے مسئلے کی بات کریں گے اور یہ ہم پھر ایک 2 اسٹیٹ سلوشن دوبارہ ہو جائے. حالانکہ حماس نے کبھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کی. حماس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ فلسطینیوں کا ہے، ہمیں اسرائیلی اسٹیٹ منظور ہی نہیں ہے، ان کا موقف ہے. جبکہ فلسطینین اتھارٹی محمود عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف ہمارا ہے، یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے. تو یہ بھی حماس اور اس میں اچھا یہ ایک حماس کی اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم اس کو دوبارہ اجاگر کریں، اور جو ابراہیم ایکارڈز کی طرف ایک لحاظ سے خلیجی ممالک چل رہے تھے اس کو ہم پروسیس کو روکیں. اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ جو ابراہیم ایکارڈز ہے یا جو خلیجی ممالک یا عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی تھی وہ ایک پروسیس تو کہیں آگے میں کہوں گا اس وقت رک گیا ہے، پرماننٹلی نہیں رکا لیکن اس وقت وہ آبویسلی بیک برنر پہ چلا گیا ہے کیونکہ ایک پبلک پریشر بھی تو ہے نا. اب سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سچویشن میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ بڑی پرابلم ہو چکی ہے ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے وہ ایک چلیں حماس کو کامیابی ہو گئی. لیکن کیا اسرائیل کو یہ مجبور کر سکا حماس کہ وہ سلوشن کی طرف آئے؟ وہ میرا خیال میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. دیکھیے 40,000 لوگ شہید ہو گئے، پورا غزہ برباد ہو گیا، قبرستان بن گیا. حماس خود اسماعیل ہانیہ شہید کر دیا گیا. تو میں سوچتا ہوں کہ حماس کو کیا فائدہ ہوا اس سارے کام کرنے سے؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ایک تو فلسطینی بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، محمود عباس اپنی جگہ پہ ویسٹ بینک میں کھڑے ہیں، حماس اور فتح میں مسائل ہیں کیونکہ چین نے پیچ اپ کروایا ہے لیکن اس طرح تو یونٹی نہیں ہے نا. اب محمود عباس کہتے ہیں اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہ جی میں جاؤں گا غزہ، اب جاؤں گا رہنماؤں کے ساتھ فلسطین غزہ جاؤں گا اور پھر القدس شریف جاؤں گا. اب غزہ ان کو جانے کون دے گا؟ اور وہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ گو کہ پیلسٹین کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ بھی ہو تو وہ جائیں گے نہیں. پہلے تو اسرائیلی ان کو جانے ہی نہیں دیں گے نا، اور پھر القدس الشریف کیسے جائیں گے؟ وہ ان کو جانے دیں گے اسرائیلی؟ لیکن یہ بھی سارا ریٹرک ہے نا محمود عباس کا. محمود عباس کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت خدشات ہیں ان کے بارے میں.
تو کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ یہ اپنی جو ہے اپنی چودراہٹ جو ہے نا اپنی سیاسی گیم کر رہے ہیں. اس وجہ سے حماس جو غزہ کے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں. وہ کہ حماس کے بارے میں بھی اب پرابلمز وہاں پہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے اتنی قربانیاں ہم سے مانگی ہیں, اس کا مقصد کیا ہوا, ہم نے دی ہیں تو ہم نے اچیو کیا کیا. آپ نے ہمارے اسپتال تباہ و برباد کر دیے, اسکول ہمارے تباہ و برباد کر دیے, ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ہماری جوان لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, تو ہم نے اس سے اچیو کیا کیا. تو میرے خیال میں حماس سے ضرور مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ان کو یہ بات شاید وہ یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ اسرائیل اس طرح ریئیکٹ کرے گا اتنی اگریشن کے ساتھ کہ آپ. اور ابھی دیکھیے نا, یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت سیز فائر کی باتیں حماس کر رہا ہے, اسرائیل نہیں کر رہا. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ حماس کو کتنا نقصان پہنچ گیا اس ساری چیز سے. اگر وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہوتے, گیونگ اینڈ پہ ہوتے, تو وہ سیز فائر کی باتیں نہ کرتے. لیکن چونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو اس لیے, اور تحریکیں بہرحال چلتی ہیں, ان کی عظمت کو سلام ہے فلسطینیوں کو, لیکن حماس سے ڈیفینیٹلی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. صحیح. سو اس کے بعد ناظرین یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ بہت انٹرسٹنگ قسم کے سوال کرنے جا رہے ہیں ہم, سب سے پہلے تو باسط صاحب سے ہی, اور اس کے بعد کچھ اہم ایشوز کو بھی ریویل کریں گے. سو اسٹے ود اس.